نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، امت بہترین، محترم سامعین، مکرم حاضرین، قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہماری اور آپ کی اور کائنات کے ہر انسان کی تمام پریشانیاں اور مصیبتوں کا اور ہر رنج و غم کا ایک واحد علاج بتلایا ہے۔ آج آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا محاسبہ کروں، اسی کے ساتھ ساتھ عالم اسلام پر ایک نظر دوڑائیے۔ ہر طرف سے خبریں آپ سننے کو ملتی ہیں کہ آج پوری دنیا میں بدتمیزی، بد اخلاقی، چوری، بدکاری، رشوت خوری، سود خوری، قتل و غارت گری کا پورا بازار گرم ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، عجیب عجیب مسائل ہیں، نامعلوم انسان کیسے کیسے حالات سے دوچار ہیں۔ جتنے سامان تعیش بڑھتے جا رہے ہیں اور جتنا انسان دنیاوی ترقیات کے منزلیں طے کر رہا ہے، اور جب سے یہ زمین و آسمان کے مابین اڑنے لگا ہے، اتنی ہی اس کی پریشانیاں روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان کا جب چین و سکون برباد ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی حیات کے منتشر شیرازہ کو حیران اور سرگرداں سمیٹتا پھرنے لگتا ہے اور اس انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی منزل نظر نہیں آتی، صرف قرآن حکیم ہی ایک ایسا رہبر ہے جو انسان کو اس کی بربادی کی وجہ بتا کر راہ عمل کی ترغیب دلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم پر جو دنیا کے اندر پریشانیاں آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نامعلوم اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے ہی گناہوں کو اور کتنے ہی معاصی کو یوں ہی درگزر نہیں فرما دیتے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے، پکڑنے پر آ جائے، تو پھر ایک لمحہ بھی اس خدا کے کائنات میں لینے کے حقدار نہ ہو، اور ایک سانس بھی خدا کے کائنات میں لینے کے حقدار نہ ہو۔ لیکن اللہ کی بے پناہ عنایات و بے کرا فضل و رحمت ہے کہ وہ ہر طرح چشم پوشی کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم جن حالات و مسائل کا شکار ہیں، یہ سب ہماری ہی بدعمالی کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ ورنہ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے، اگر کوئی پیاسا پانی پیے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے میں بھوک مٹانے کی تاثیر رکھی ہے، اگر کوئی بھوکا کھانا کھائے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اسی طرح اس احکم الحاکمین نے، اس پروردگار عالم نے، اس خالق کائنات نے اپنے احکام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی مادیت پرست چیزوں کے پیچھے دوڑنے والا، اگر کوئی فسادت و حالات کا مارا ہوا احکام الہیہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہو جائے، میں پورے شوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن اس کا گواہ ہے، رسول کی سیرت اس کا نمونہ ہے، صحابہ کا عمل اس کا شاہد ہے، اور بزرگوں کی زندگی اس کی دلیل ہے۔ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اس کے قلب کا، اس کے دل کا ہر رنج و غم دور ہو جائے گا، فسادات اس کا پیچھا چھوڑ دیں گی، آفتیں اس سے منہ موڑ لے گی، ترقی اس کے غلام بن جائے گی، رحمت الہیہ اس پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہے تقوی اختیار کرنے کی، اس کے لیے ضرورت ہے صحیح معنوں میں خدا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقوں پر، احکامات کے مطابق صحیح طور پر زندگی گزارو گے، میں تمہیں ہر تنگی سے بچا لوں گا،
اور روزی و رزق ایسی جگہ سے دوں گا تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی سکون قلب چاہتا ہے، دل کو اطمینان چاہتا ہے، تو اول اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اپنے اندر وہ تاثیر اور جاذبیت رکھتا ہے۔ اگر 70 سال کا کافر گناہوں اور معاصی کے دلدل میں پھنسا ہوا شخص اس کلمے کو صدق دل سے پڑھ لے، سچے دل سے پڑھ لے، تو اس کے 70 سال کے تمام گناہ اکثر ختم ہو جائیں گے، اور وہ پھر سے گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ انوار و برکات اسے ڈھانپ لیں گے، اسے منزل کا پتہ مل جائے گا، اور اس کی زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا، اور آخرت کے تمام بند دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، کھول دیے جائیں گے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے تقوی اختیار کرے، اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہے، خدا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے طرز عمل کو اختیار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔